السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں برے خیالات اور برے وسوسے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے نماز شروع کرنے کے بعد دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے اور نماز میں توجہ نہیں رہتی ہے۔ تو پھر ان وسوسوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو میں آپ کو 6 ایسی چیزیں بتلاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی نماز کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان 6 چیزوں پر عمل کرو گے تو نہ آپ کے ذہن میں برے خیالات آئیں گے، نہ برے وسوسے آئیں گے، اور آپ کی نماز بھی اچھی ہوگی، اور آپ کی نماز میں دھیان بھی رہے گا، توجہ بھی رہے گی۔ اور اسی طریقے سے کیا نماز میں برے خیالات اور برے وسوسے آنے سے اور نماز میں دھیان بھٹکنے سے کیا نماز میں کمی آتی ہے؟ کیا نماز کا ثواب کم ہوتا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، اگر ہم نماز شروع کرتے ہیں اور نماز شروع کرنے کے بعد اگر ہماری نماز میں جو ہے برے وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں اور ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے یا دنیاوی خیالات آتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ہمیں جو ہے خیالات کو جان بوجھ کر کے پیدا نہیں کرنا ہے، ہمیں جو ہے جان بوجھ کر کے اپنے دھیان کو بھٹکانا نہیں ہے، بلکہ نماز کو سکون اور اطمینان سے پڑھنا ہے۔ اب اگر خیالات آ رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں گھوم رہی ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے ہماری نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری نماز کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب دوسری بات آپ کو سمجھنا ہے کہ 6 ایسی چیزیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کر لو گے تو انشاءاللہ نہ آپ کو نماز میں برے خیالات آئیں گے اور نہ نماز کے باہر آپ کو برے خیالات اور برے وسوسے پریشان کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے وضو کو اچھی طریقے سے کریں، نیت اچھے رکھیں کہ میں جو ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، اور وضو کی ہر سنت کا خیال کریں، اور وضو کو مکمل اہتمام کے ساتھ کرے، سنتوں کا خیال کرے، اسی طریقے سے مستحب کا خیال کرے، آداب کا خیال کرے، اور سکون اور اطمینان سے اچھے سے وضو کیجئے، اور پھر اس کے بعد نماز شروع کیجئے۔ اچھا، وضو کرتے وقت مسواک کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے، کیونکہ مسواک ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے 70 سے زیادہ اس میں فوائد رکھے ہیں۔ تو جب آپ وضو کرتے وقت مسواک کا اہتمام کریں گے تو پھر اللہ رب العزت اس مسواک کی برکت سے آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے گا، آپ کی نماز میں جان ہوگی، آپ کی نماز میں توجہ ہوگی، کیونکہ منہ کی جو بدبو تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب جو ہے منہ کی بدبو ختم ہونے کی وجہ سے شیاطین دور ہو گئے اور فرشتے ہم سے قریب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کو تیسری چیز کا خیال یہ کرنا ہے کہ آپ کے کپڑے پاک صاف ہو، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہو، گندے، میلے، کچیلے اس طرح کے جب کپڑے ہوتے ہیں یا بدن جو ہے میلا کچیلا ہوتا ہے تو اس صورت میں انسان کو اور آدمی کو بے چینی سی رہتی ہے، اپنے آپ کے اندر اس کو سکون اور اطمینان نہیں رہتا ہے۔ تو جب آپ بالکل پاک صاف رہیں گے، اپنے کپڑوں کو اچھے سے پاک رکھیں گے، صاف رکھیں گے، دھلے ہوئے رکھیں گے، تو اس صورت میں آپ جو ہے برے خیالات سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کی نماز بہترین ہوگی، اچھی سی آپ کی نماز ہوگی۔ آپ کی نماز میں ادھر ادھر کے خیالات اور ادھر ادھر کے وساوس آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنا ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں گے تو آپ کی توجہ اور آپ کی نظر اور اسی طریقے سے آپ کا دھیان کہاں ہونا چاہیے کہ میں مسجد میں ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، کیا پتا کہ اس نماز کے بعد مجھے کوئی دوسری نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ آپ اس طرح سے جب اپنی نیت اور اسی طریقے سے اپنے دل و دماغ کو ادھر متوجہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے
آپ پر مدد ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کی نماز کو جاندار بنائے گا، اور اسی طریقے سے آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ جب ان چیزوں کا آپ اہتمام کر کے نماز پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آہستہ 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 آپ کی نماز میں جان پیدا ہوگی اور خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا، اور شیاطینی جو وساوس ہیں وہ بھی بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اپنی صحبت اچھی بنائے، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا جو ہو وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ جب آپ کی اٹھک بیٹھک نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، تو پھر آپ ان کے ساتھ جو بیٹھو گے، ان کی محفل میں جو بیٹھو گے تو اچھی باتیں سنو گے، بہترین باتیں سنو گے۔ ادھر ادھر کی واہیات اور بکواسات اور غلیظ اور گندی باتیں آپ نہیں سنو گے تو آپ کا دل و دماغ جو ہے بالکل پاک صاف رہے گا، اور جیسے آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی بسر کرتے ہو اسی حساب سے آپ کا دماغ کام کرتا ہے۔ تو جب آپ اٹھنے بیٹھنے میں اچھے لوگوں کو تلاش کرو گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، تو پھر آپ کا ذہن، آپ کا دل و دماغ بھی اسی طریقے سے کام کرے گا۔ شاید میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آپ کو اپنی زندگی کا ہر عمل اچھا کرنا ہے، نیک کرنا ہے، ہمیں برے کاموں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور اسی طریقے سے گندی باتوں سے بچنا ہے، اور اسی طریقے سے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ جب آپ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر برے خیالات کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر برے خیالات نہیں آئیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو وسوسوں سے بچا سکتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو برے خیالات سے بچا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نماز سے باہر ہو، یعنی جب آپ نماز میں نہ ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا اور کوئی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں برے خیالات آ رہے ہیں، برے وسوسے آ رہے ہیں، یا آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں اور برے خیالات آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے تو پھر شیطان خود بخود آپ کے پاس سے بھاگ جائے گا۔ تو میں نے آپ کو 6 باتیں بتلائی ہے، اگر آپ ان 6 باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے بھی اگر نماز میں خیالات آتے ہیں یا نماز کے باہر خیالات آتے ہیں اور ہم ان خیالات پر اور ان وسوسوں پر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے اور اسی طریقے سے ہم ان خیالات پر عمل نہیں کرتے، مثال کے طور پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ذہن میں برا خیال آنے لگا یا کچھ گندا خیال آنے لگا کہ میں ایسا کر لوں ویسا کر لوں، اور وہ کرنا اس کے لیے اور شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن خیال آ رہا ہے، تو اب یہ اگر اس پر عمل نہ کرے اور اس سے بچا رہے اور اس سے ڈرتا رہے کہ اس سے مجھے ڈرنا ہے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، تو پھر بھی اللہ رب العزت اس ڈر پر اور اس خوف پر اور اس برے عمل سے بچنے پر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر برے خیالات آتے ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ برے خیالات آ رہے ہیں تو یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ شیطان ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان کا خزانہ ہے اور شیطان اسی پر حملہ کرتا ہے جس کے پاس ایمان کا خزانہ ہو۔ تو برے وسوسوں سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے برے وسوسے آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے، اور برے وسوسے آنے پر ان پر عمل نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔